السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان میں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں تذکرۃ الانبیاء کے 49ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم درس سماعت کر رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کرا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور ساتھ ہی آپ نے اپنی قمیض اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے لیے بھیجی اور فرمایا کہ اب کی بار اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر یعنی میرے پاس چلے آنا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آنے لگی۔ اب آگے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا آپ سے معافی طلب کرنا۔ آپ کے بیٹوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا وار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جلدی میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ بیٹوں نے اے ہمارے باپ کہہ کر آپ علیہ السلام سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی درخواست کی کہ آپ ہمارے باپ ہیں، شفیق ہیں، ہم خطا وار ہیں، آپ درگزر کرتے ہوئے ہمارے لیے اللہ تعالی سے ہماری غلطیوں کی معافی طلب کریں۔ اگر آپ نے ہمارے لیے دعا نہ کی تو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی گرفت میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ اگر رحم نہیں کریں گے تو ہم پر اور کون رحم کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میں جلد ہی تمہاری بخشش اپنے رب سے طلب کروں گا اور ہمیشہ طلب کرتا رہوں گا۔ اسی وقت بخشش طلب نہیں فرمائی کہ آپ سحر کے وقت کے منتظر تھے کہ اس وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یا اس کی وجہ یہ تھی بے شک آپ نے جمعہ کی رات تک مؤخر کیا تھا کہ وہ وقت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو جمعرات کی شام یعنی جمعہ کی رات اپنے فوت شدہ حضرات کے لیے دعائے مغفرت طلب کرنے والوں کو بدعت کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ کاش ان جہلا کو یہ پتہ چل جاتا کہ جمعہ کی رات دعا کی قبولیت کا زیادہ یقین ہونا پہلے انبیاء اکرام سے آ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی مصر میں آمد۔ پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس نے اپنے باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو ان کے اہل و اولاد کے بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ
200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل کو جمع کیا۔ مشہور قول کے مطابق 72 یا 73 مرد اور عورتوں کی تعداد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد مکرم کے استقبال کے لیے سدہ ریشمی فریرے اڑاتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کا سہارا لیے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ بڑے زرق برق سواروں سے صحرا بھرا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے؟ یعنی مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے۔ عرض کیا، نہیں، یہ تو آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں۔ خیال رہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر یعنی وزیر اعظم تھے۔ مفسرین اکرام نے آپ کے لیے لفظ ملک استعمال کیا ہے جس کا معنی بادشاہ ہے، لیکن فرق اس طرح کر لیا جائے، آپ بادشاہ تھے اور ولید بن ریان بادشاہ اعظم تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ کے سرور میں شوکت کے لیے ملائکہ حاضر ہوئے ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتی رہی ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح سے اور گھوڑوں کے ہنہنانے سے عجیب کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ جب دونوں حضرات علیہ السلام ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ توقف کیجئے، والد مکرم کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے، تم پر سلام۔ یعقوب علیہ السلام کے پہلے سلام کرنے میں حکمت یہ تھی کہ واضح ہو جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور بنسبت یوسف علیہ السلام کے زیادہ مکرم ہیں۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو خوشی کا یہ عالم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور ان کا بوسہ لیا۔ فائدہ: معانقہ خوشی کے موقع پر گلے لگا کر ملنا اور اپنے عزیز کا بوسہ لینا سنت انبیاء ہے۔ عید کے موقع پر گلے لگا کر ملنے کو بدعت اور گمراہی سے تعبیر کرنے والے دین سے بے خبر ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ضوابط بیان ہے، جب کسی ایک موقع پر خوشی کی حالت میں معانقہ جائز ہونا ثابت ہو جائے تو تمام خوشی کے مواقع پر جواز خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ حضرت اسید بن حذیر سے مروی ہے کہ ایک شخص انصار سے تھے جو لوگوں سے کلام کر رہے تھے، وہ مزاح کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی سے ان کے پہلو پر ضرب لگائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازروئے مزاح ہی انہیں چھڑی ماری۔ انہوں نے عرض کیا، آپ مجھے قصاص لینے کی قدرت دیں تاکہ آپ سے قصاص لے سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی تو انہوں نے عرض کیا، آپ کے جسم پر قمیض ہے اور میرے جسم پر قمیض نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کو اٹھا دیا۔ انہوں نے معانقہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بغلوں میں لے لیا اور آپ کے پہلو کو چومنے لگے اور عرض کرنے لگے، میرا مقصد یہی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح سے مارنے پر خوش ہو کر آپ کو گلے لگایا، بغلوں میں لیا
اور آپ کے پہلو کو چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو منع نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے ناجائز کیا ہے۔ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو آپ ضرور اپنے صحابی کو منع فرماتے۔ آپ کے منع نہ کرنے سے خود بخود جواز ثابت ہو گیا۔ حضرت شعبی سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب سے ملے تو انہیں گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے انہیں اپنے گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل امت کے حق میں استحباب سے خالی نہیں۔ خیال رہے کہ دوسری حدیث میں راوی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کے فتح ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے یا جعفر کے آنے کی وجہ سے۔ اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مستقل طور پر خوشی کا سبب تھا۔ خوشی کا ایک سبب دوسرے سبب سے جمع نہیں ہوتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات پر معانقہ اور چومنا اور ان کی آمد پر خوشی تھی۔ حضرت زارہ رضی اللہ تعالی عنہ وفد عبد القیس میں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو ہم جلدی جلدی اپنی سواریوں سے اترنے لگے، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے۔ اس حدیث پاک سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں روکا، لہذا بزرگ ہستی کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ پر روکنا واجب ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ اہل خیر کے طریقے میں یعنی وقار سے چلنے میں آپ سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی، اور تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسن سیرت آپ کو حاصل تھی، اور آپ کو حسن اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حاصل تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلام کرنے اور بات چیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت فاطمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ان کو چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ عزیزہ کے طور پر ہوتا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ لینا بزرگ سمجھ کر ہوتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں تحریر فرمایا، اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ کسی عزیز یا عزیزہ کا بوسہ لینا جائز ہے، اسی طرح اپنے بزرگ باپ کا بوسہ لینا بھی جائز ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ داخل ہوا جب وہ غزوہ سے لوٹ کر پہلے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی تھی، ان کو بخار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور کہا، اے میری پیاری بیٹی، تمہارا کیا حال ہے؟ اور آپ نے اپنی بیٹی کے رخسار کو چوما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹی کے رخساروں کو چومنا اس وجہ سے تھا کہ آپ نے بطور رحمت اور محبت کے چوما،
یا سنت سمجھ کر چوما تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ حضرت ایوب بن بشیر غنزہ قبیلہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے تو آپ تمہارے ساتھ مصافحہ فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ ضرور کیا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا، میں گھر میں نہیں تھا، جب میں گھر آیا تو مجھے خبر دی گئی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنی چارپائی پر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا۔ ابو ذر کہتے ہیں یہ گلے لگانا زیادہ اچھا ہے، یعنی مصافحہ یا ہر چیز سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں اظہار محبت، راحت و سکون زیادہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، انشاءاللہ مزید اس کے تعلق سے ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ چونکہ وقت مکمل ہوا، اب ہمیں اجازت دیں، زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔